السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہم چوتھے ویلفیئر پروجیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ وقف قربانی کے حوالے سے، جو 2014 سے شروع ہوا تھا اور اب تک الحمدللہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہر سال اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ اس کے آغاز کی جو وجہ بنی تھی وہ دریائے چناب کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے 2013 میں جو سیلاب آیا تھا، اس میں بہت سی این جی اوز نے، بہت سے دینی اداروں نے، ہر حکومتی لیول پہ بھی بڑی معاونت و تعاون کیا گیا، امداد پہنچائی گئی وہاں کے غریب لوگوں تک، جو متاثرین تھے ان تک، جو غریب جو کمیونٹی تھی وہاں تک۔ تو اور تو بہت سی این جی اوز اور ادارے کام کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ قادینیوں نے بھی کام شروع کیا، اور ویلفیئر کے نام سے وہاں پینیٹریشن شروع کی، اور وہاں کے غریب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش شروع کی۔ جب اس بات کا الحمدللہ مسلمانوں کو، خاص طور پہ شبان ختم نبوت کے مرکزی حضرات تک یہ بات پہنچی، اور اس طرح کے پیغامات پہنچے کہ قادینی بھی محنت کر رہے ہیں، اور قادینی بھی وہاں پہ غریبوں تک اپنا سامان اور امداد اور پیکیجز پہنچا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو شبان ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے سے بھی الحمدللہ وہاں پہ مختلف ایفرٹس کی گئیں، مختلف لوگوں تک جو سامان تھا ضرورت کا وہ مہیا کیا گیا، ریلیف پیکیجز جو تھے وہ وہاں تک ان تک پہنچائے گئے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ وہاں پہ ویلفیئر کے کام کے حوالے سے ہی آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس مرتبہ کی جو قربانی ہے، میں عید الاضحیٰ یہاں پر ہی کروں گا، اور یہاں پر ہی قربانی کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کروں گا۔ تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور آواز لگائی گئی، تو الحمدللہ آغاز میں کچھ جانور جو ہے وہ ہمیں وقف قربانی کے حوالے سے ملے، جن کو ہم نے چناب نگر میں قربان کیا، اور وہاں کے غریب لوگوں تک الحمدللہ اس گوشت کو پہنچایا، قربانی کے گوشت کو ان تک پہنچایا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ آواز جب یہ کارگزاری آئی، تو پھر اس کے ساتھ ہمیں مختلف دوسرے شہروں سے، دوسرے صوبوں سے بھی اس طرح کے حالات ہمارے بڑے حضرات کے سامنے آنا شروع ہوئے کہ قادینی کہاں پہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اور قربانی کر کے غریب مسلمانوں تک گوشت پہنچا کے ان کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ تو پھر اس پروجیکٹ کو چناب نگر سے باہر نکالا گیا، اور ان تمام علاقوں تک پھیلا دیا گیا جو کہ قادینیت کے فتنے سے متاثر ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب پورے پاکستان میں جن علاقوں میں قادینی سے متاثر علاقے ہیں، یا جہاں پہ قادینی ویلفیئر کا کام کر رہے تھے یا ابھی کر رہے ہیں، وہاں پہ الحمدللہ قربانی ہوتی ہے۔ اور تقریباً پچھلے 2014 سے اب تک کا جو سفر ہے، 2023 تک کی جو رپورٹ ہے، اس کے مطابق 16,500 سے زائد لوگوں تک، افراد تک الحمدللہ یہ گوشت تقسیم کیا گیا، ان تک گوشت پہنچایا گیا۔ اور اس کی عجیب کارگزاریاں اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے، سب سے بڑے اور سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا۔ تو اس میں جتنے بھی ایسے علاقے، خاص طور پہ قادیانیت کا جو گڑھ ہے پورے پاکستان کا، چناب نگر کے جو گرد و نواح کے قصبے، گاؤں، دیہات تھے، جہاں پہ قادیانی ہر سال قربانی کر کے وہاں پہ گوشت تقسیم کرتے تھے، غریب مسلمانوں کو دیتے تھے، اور پھر ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے تھے، ان تمام علاقوں سے ہمیں یہ خبریں ملنا شروع ہوئیں کہ اس مرتبہ قادیانی وہاں پہ گئے، اپنا گوشت لے کر گئے، اور انہوں نے گوشت تقسیم کیا عید پہ، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے گوشت نہیں لیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ اب ہمارے پاس مسلمان آتے ہیں، اور مسلمان اپنا گوشت لے کر آتے ہیں، ہم ان کا گوشت استعمال کریں گے، ان کا گوشت لیں گے، تمہارا ہم حرام گوشت قبول نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے، ہم نہیں تمہارا گوشت لیتے، ہمیں تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ وہ علاقے تھے جو کہ قادینی سے سب سے زیادہ متاثر تھے، کہ قادینی معاشی طور پہ بھی یہاں پہ مضبوط ہیں، اور قادینی وہاں پہ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی موجود ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کے غیور مسلمانوں نے الحمدللہ یہ سٹینڈ لیا اور ریجیکٹ کیا قادینیوں کی طرف سے جو
امداد تھی قادریوں کی طرف سے، جو قربانی کا گوشت تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے ایفرٹ اور کوشش کو مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ ایک علاقے میں ہمارے دوست گئے جو کہ چناب نگر کے قریب گرد و نواح کے گاؤں دیہات تھے، وہاں پہ ہمارے دوست یہی تقسیم کر رہے تھے، عید کے دن تھے اور گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ گوشت تقسیم کرتے کرتے ایک گھر تک پہنچے اور وہاں پہ دستک دی اور ایک بوڑھی عورت باہر نکلی، اور جیسی بوڑھی عورت باہر نکلی اس نے دیکھا کہ یہ ختم نبوت کے دوست ہیں اور یہ لے کر آئے ہیں، گوشت لے کر آئے ہیں ہمارے لیے قربانی کر کے۔ تو اس بوڑھی عورت نے اپنی جھولی اٹھائی اور اس نے دعا کی کہ ساری زندگی تو میں قادیانیوں کا گوشت کھاتی رہی ہوں، قادیانی آ کے گوشت دیتے رہے، آج پہلی مرتبہ زندگی میں مسلمان میرے پاس آئیں اور وہ گوشت لے کر آئیں۔ اس پہ اللہ کا اس نے شکر ادا کیا۔ تو الحمدللہ اس طرح کے بے شمار واقعات کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی ہماری جو ایفرٹ اور کوشش ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنے ہی مسلمانوں کا ایمان بچا لیتے ہیں، کتنے ہی مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور کتنے ہی غیر مسلم اسلام میں ان کے آنے کی وجہ بن جاتی ہے چھوٹی سی ایفرٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں حصہ ڈالنے کی اور اس میں بھرپور انداز میں محنت اور کوشش اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کام کو مزید ہم آگے بڑھانے کے لیے جو اپنی ایفرٹ اور جو اپنی طرف سے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو لازمی ایڈ کریں۔